أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 29 نمبر آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں دو باتوں کا ذکر فرماتا ہے خاص طور پر. پہلی بات کہ زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اور زمین میں جتنا کچھ بھی پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب کچھ آپ لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے. پہلی تو یہ بات ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا آسمان کی طرف، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان کو بڑا یعنی ایک آرگنائز اور سسٹم کے تحت بنایا. اور اس میں دیکھیں آپ اسی آسمان کو دیکھیں تو اس میں نہ کوئی سوراخ ڈھونڈ سکتے ہیں نہ کچھ. اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا آسمان کیسا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں فرما رہے ہیں کہ 7 آسمان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہوا بکل شان علیم، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کو ہر چیز کا علم ہے، تو سب کچھ جانتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے. ہمیں یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر اتنا کرم کیا ہے تو ہم اللہ کے لیے کیا کریں. اب اس کو پڑھتے ہیں اور ان دونوں کے جو معنی اور مطلب ہیں وہ ذرا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، خالقہ پیدا کیا، لکم تمہارے واسطے، ما جو کچھ بھی، فی الارض زمین میں ہے، یعنی جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے پیدا کیا ہے. جمیعاً، جمیعہ کا مطلب ہوتا ہے سارے کا سارا، من جملہ یعنی پورے کا پورا ہر چیز جو بھی ہے جمع شدہ جو زمین میں سے، چاہے زمین کے اوپر ہے چاہے زمین کے اندر ہے، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. اب اس پہ ذرا غور کریں نا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں زمین سے جو کچھ بھی نکلتا ہے، چاہے وہ زمین کے اندر سے جیسے لوہا نکلتا ہے، دوسرے تانبا نکلتا ہے، ساری یہ مائننگ ڈپارٹمنٹ، میٹالرجی وغیرہ جو میٹالرجیکل انجینئرنگ آتی ہے وہ ساری اس میں آ گئی. ارتھ سائنسز آ گئی، پوری زمین کی سائنس جو ہے، اور جیالوجی اور یہ سارے، اور اس کے علاوہ ایگریکلچر، یہ سب کچھ یعنی اب اس میں پورے کا پورا نظام آ گیا. زمین پر جتنے سائنس ہیں نا سارے، یہ سائنس بھی تو زمین کی میٹر پہ ڈپینڈ کرتی ہے نا، مادے کے اوپر ہے. مادہ سارا زمین نہیں ہے نا، مٹی ہے، اور اسی سے بنتی ہیں سب چیزیں زمین کے اندر جو کچھ ہے. تو اس لیے فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، جتنے بھی مضمون ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، سارے کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے میں بیان فرما دیا کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ سارا کچھ سب کچھ آپ لوگوں کے لیے میں نے بنایا ہے. جو زمین میں ہے یا زمین کے اوپر ہے یا زمین کے اندر ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہے. اب جب تک مسلمان، آپ پیچھے دیکھیں، بہت آرگنائز تھے، یا ان کا نظام بہت اچھا تھا، جیسے یہ بغداد میں اور مسلمان جب تھے تو اس وقت ان کی بہت ساری سائنسی ادارے بھی تھے بنے ہوئے، اور سائنس پر انہوں نے بڑے کام کیے جو کہ آج بعد میں انگریز اب کر رہے ہیں. تو وہ پھر مسلمان عیاش پرست ہو گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ دنیا کی چیزوں میں وہ جو ہے دل لگانا شروع کر دیا، اور جو دین کے ساتھ بھی بے راہ روی اختیار کی، اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ تھی وہ بھی ان سے چھن گئی سب کچھ، کیونکہ وہ پھر انگریز لے کے چلے گئے. پھر انہوں نے اس پہ محنت کی، تو آج وہ دیکھیں کہ کہاں پہ ہیں اور مسلمان کہاں پہ ہیں.
تو یہ سب کچھ جو ہے یہ جو دنیا سے جو زمین پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، سارے کے سارے ریسورسز، سارے کے سارے ذرائع جو ہیں، یہ سارے کے سارے ہم لے سکتے ہیں، لیکن اس کو لینے کا طریقہ اگر سائنسی ہوگا، اگر ایک منظم ہوگا، تو پھر اس کے ساتھ ہم بڑے آسانی سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے اور زمین کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مکمل طور پر بیان فرما دیا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے زمین، کیونکہ آپ کو مٹی سے پیدا کیا، تو پھر مٹی سے بنائی ہوئی ہر چیز جو ہے، یہ مٹی کے اوپر بھی ہر چیز، اس کے اندر بھی ہر چیز، سب کچھ آپ کے لیے بنا دیا، سب کچھ آپ کے فائدے کا ہے۔ اب غور کریں تو یہاں پر بات یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ تو آپ کے لیے بنا دیا، سب کچھ آپ کو دے دیا، لیکن تجھے کس لیے بنایا؟ تو تجھے اپنے لیے بنایا۔ سب دنیا کی ہر چیز تیری ہے، لیکن تو میرا ہے۔ اور کاش ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو ہم اللہ کے ہو جائیں، تو اللہ کا ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہمارے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم استوى، ثم پھر، استوا کا مطلب ہے قصد کیا، ارادہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا الہ کی طرف، سما کا مطلب آسمان، ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف، سما جو ہے آسمان کی طرف کیا کیا؟ ارادہ فرمایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب آسمان کی طرف ارادہ فرمایا تو پھر فسواہن، تو پس اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ٹھیک ٹھاک درست، بڑا ایک آرگنائز طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ کیا؟ سبع، 7 سماوات، آسمان، سما کی جمع سماوات ہے نا، یعنی آسمان، 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے 7 آسمان بنا دیے، تو یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے آسمان، ان سے بھی فائدہ ہوتا ہے نا، ہمارے لیے فائدہ ہے۔ یہ تو ابھی تک تو سائنس جو ہے یہ تو صرف ایک پہلے آسمان تک بھی نہیں پہنچی، کیونکہ یہ جو ہے نا دیکھیں یہ جتنے بھی گلیکسیز، اور یہ کہتے ہیں نا ایک گلیکسیز، اور گلیکسیز میں پھر جو ہے وہ ہوتے ہیں سٹارز ہوتے ہیں، ستارے ہیں، پھر ہر ستارے، پھر وہ سیارے ہیں، پھر ہر ستارے کے سیارے، اور اس طرح آپ دیکھتے جائیں کتنے ایک ایک گلیکسی کے وہ جو ہے لاکھوں ستارے ہیں، اور پھر ان کے سیارے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں، اور پھر اسی طرح آپ آگے دیکھتے جائیں کتنی گلیکسیز ہیں اور کتنے جو ہے وہ سیارے اور ستارے ہوں گے، اور یہ نظام کتنا بڑا ہے۔ زمین تو صرف ایک سیارہ ہے، ایک ہی وہ جو ہے ایک پلانٹ ہے، ایک سیارہ ہے، لیکن وہ جو ہے آپ ذرا غور کریں تو اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے۔ تو یہ ایک آسمان جو ہے اسی کے نیچے آپ دیکھیں کتنا کچھ ہے، کتنی وسیع کائنات موجود ہے، اور پھر اوپر دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 آسمان اللہ نے بنا دیے۔ تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بندہ ایک گھر بھی نہیں بنا سکتا۔ تو یہ جو دیکھیں کتنا کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس لیے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنا کے فرما دیا کہ میں نے سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے زمین، کیونکہ آپ نے زمین پر رہنا تھا تو زمین کے سارا کچھ بنا دیا۔ اب آسمانوں کا ذکر کیوں آیا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا، ہمارا قرآن پاک جو آیا ہے وہ ہمارے متعلق ہے نا، تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کا ذکر فرمایا، اس کے بعد آسمان، 7 آسمانوں کا ذکر فرما دیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ بندہ کیونکہ بنا ہوا ہے 2 چیزوں سے، ایک تو اس کا جسم ہے نا، اور جسم مٹی سے بنا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مٹی سے تم بنے ہوئے ہو نا، تو میں نے مٹی کے منسلک آپ کے جسم کی تمام ضروریات وہاں زمین سے دے دی ہیں۔ هو الذی،
یعنی وہی اللہ ہے، خالق لکم، جس نے تمہارے لیے ما فی الارض، وہ سب کچھ بنا دیا زمین میں سے، جمعیت سارے کا سارا جو تمہیں ضرورت تھا، یعنی جو کچھ ضرورت ہے، جو چاہیے ہے، سب کا سب میں نے زمین میں سے آپ کے لیے بنا دیا۔ گویا آپ کی جسم کی ضروریات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے دے دی ہیں، ہاں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی۔ اب دیکھیں آگے چلیں، اللہ فرماتا ہے ثم استویٰ، پھر اللہ نے ارادہ فرمایا الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پھر اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ٹھیک ٹھاک، سبع سماوات، 7 آسمان، تو 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ اب 7 آسمان جو ہے اس کا تعلق روح سے ہے، کیونکہ بندہ روح اور جسم کا مرکب ہے، اور جسم کے لیے تو وہ پہلی آیت کے پہلے حصے میں آ گیا نا کہ زمین سے بنا ہوا، مٹی سے بنا ہوا جسم ہے، تو مٹی سے ہی اس کی ضروریات ساری پوری ہوتی ہیں۔ اور جو روح ہے وہ کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور 7 آسمانوں سے اوپر سے آئی ہے، تو اس لیے روح کی منزل بھی اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے 7 آسمان بنائے۔ گویا جب بندہ مرتا ہے نا تو اس کی، یا جب پیدا ہوتا ہے، پہلی تو بات یہ ہے پیدا ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو روح اوپر سے آتی ہے، وہاں اس کے فرشتہ لے کر آتا ہے اور اس بندے کے جسم میں ڈالتا ہے، تو وہ بندہ زندہ ہو جاتا ہے، اس بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب بندہ مرتا ہے، وہی روح جو ہے جو جسم سے نکلتی ہے، کیونکہ جسم تو مٹی کا بنا ہوا ہے، وہ تو مٹی میں ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ زمین کی امانت ہوتی ہے، اللہ امانت زمین کی واپس زمین کو دے دیتا ہے، اور جو روح ہے وہ اللہ کی ہے، تو وہ اللہ کے پاس جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ ایک آسمان دوسرا آسمان، جو نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں، 7 آسمان پار کر کے اللہ کے ہاں عرش جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے وہاں پہنچتی ہیں، اور وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور روح جب اللہ کو سجدہ کرتی ہے نا تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت المأویٰ میں بھیج دیتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ اس لیے آگے فرماتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ، اور وہ اللہ، بِكُلِّ، ہر چیز کا، بِكُلِّ شَيْءٍ، شَيْء چیز، علیم جاننے والا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور زمین کے اندر باہر جو کچھ بھی ہے، اور جو آسمان 7 ہیں اس کے اندر باہر جہاں بھی کچھ ہے، جتنے سیارے ستارے، گلیکسیز، وہ جتنا سب کچھ جو کائنات کا حصہ جو کچھ بھی ہے فرام زمین سے لے کر 7 آسمانوں تک سارا کچھ، اور اس کے علاوہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اب جو اللہ جانتا ہے ہم تو نہیں جانتے نا، ہم تو بس یہ قرآن پاک سے جو علم ملا ہے ہم اس کے مطابق ہم جانتے ہیں، تو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ بہت کچھ ہے، ہم تو صرف زمین کے ایک حصے کے بارے میں بھی نہیں جان سکتے، ایک شہر کے بارے میں بھی مکمل معلومات نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ پوری زمین، اس کے اندر باہر کا جانتا ہے، اور 7 آسمان جو ہیں ان کا، اور اس کے علاوہ جو کچھ اللہ جانتا ہے ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، ہم اتنا جانتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس کو سب علم ہے، اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔